الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ پارہ 26واں اور سورۃ فتح۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رجا چاہتے ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے، یہ ان کے صرف توریت میں ہے اور ان کے صرف انجیل میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل کائنات ہیں، اس لیے حضور کا پہلے ذکر آیا ہے۔ اور والذین معہ، اس سے مراد ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، بچپن کا ساتھی، آپ جوانی کے ساتھی، کہولت کے ساتھی، بڑھاپے کے ساتھی، غار ثور کے ساتھی، قبر کے ساتھی، عشر کے ساتھی، حوض کوثر کے ساتھی، جنت کے ساتھی، ایسی معیت، ایسا ساتھ کسی کو نصیب نہیں ہوا جو آپ کو نصیب ہوا۔ اشداء والکفار، کفار پر بڑھ سکتے، اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ رحماء بینہم، تو آپس میں رحم دل ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بڑی مالی قربانیاں کی ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اس سے مراد حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ باقی بھی صحابہ سارے عابد گزار ہیں، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بہت رکوع کرنے والے، بہت سجدہ کرنے والے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو سارے کے سارے صحابہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، سارے صحابہ مراد ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ اور ان کے چہرے چمکتے ہیں۔ یہ خلفاء راشدین جو ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان کے چہرے چمک رہے ہیں، اس لیے کہ یہ عابد اور زاہد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ اٹھیں گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، چہرے چمک رہے ہوں گے اور ہنستے چہرے خوش و خرم ہوں گے۔ یہ صحیح نصیر الدین شاہ صاحب اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اب اس پر حدیث پاک پیش کرتا ہوں، یہ خلفاء راشدین کے بارے میں حدیث پاک میں کس حسین انداز میں ذکر ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ صدق و ابو بکر سقفها وانا مدینۃ صلابۃ و عمر عمادها وانا مدینۃ الحیاء و عثمان جدارها وانا مدینۃ العلم و علی بابها۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی چھت ہے، اور میں صلابت کا شہر ہوں اور عمر اس کا ستون ہے، میں حیا کا شہر ہوں اور عثمان غنی اس کی دیواریں ہیں، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی مرزا اس کے دروازے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہی پہلے روایتیں سنتے رہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها، ایک حصہ ہم پڑھتے ہیں اور باقی اس کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور شیخ المحدثین علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت لکھی ہے جنہوں نے 75 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو امام بخاری نے لکھا ہے، محمد بن اسماعیل بخاری، اور حضرات القدس میں بھی ہے۔ اب دوسری روایت سنیں، فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کی بنیادیں ہیں، عمر حیطانها اور عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں، عثمان سقفها عثمان غنی اس کے چھت، وعلی بابها علی مرتضیٰ اس کے دروازے ہیں۔ پہلے جو کمرہ بنایا جاتا ہے اس کی دیواریں ہوتی ہیں اور دیواریں بھی مضبوط ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ پہلے بنیادیں ہوتی ہیں، بنیادوں کے بعد دیواریں، دیواروں کے بعد چھت، چھت کے بعد دروازہ ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے اس کی۔ اس کو بھی حضرات القدس میں علامہ مدنی سرحدی جو خلیفہ ہیں حضرت امام ربانی مجد الحسین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اس حدیث پاک۔ یہ ترتیب ہے ان خلفاء راشدین کی۔ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی شیخ عطار ہے، وہ اس کے بارے میں فارسی میں اشعار لکھتے ہیں، ترتیب لکھتے ہیں صحابہ کرام کی، خلفاء راشدین کی۔ فرماتے آنکھ شد یارش ابو بکر و عمر، آیا کہ اوزا رفیق غار بود۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی بڑی شان والے حضرت ابوبکر ہیں، اور دوسرے صحابی حضرت عمر فاروق ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ صاحبش بودند عثمان و علی، آیا کہ کان حیائے حلم بود۔ دوسرے صاحب عثمان غنی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیا کے پتلے۔ فرمایا بیریاں گشتند در عالم ولی، اور دبان دیگر باب مدینہ علم بود۔ حضرت علی مرتضیٰ مدینے اس مدینے کے دروازے ہیں، اس علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ ولایت بھی ملتی ہے، ظاہری علوم بھی ملتے ہیں، اور باطنی علوم بھی آپ سے حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت علی مرتضیٰ کسی ولی کی ولایت پر مہر نہیں لگاتے وہ ولی ولی نہیں ہوتا۔ یہ سب نے لکھا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی سیف الملوک میں اپنے حسین انداز سے کیا ترتیب فرماتے ہیں خلفاء راشدین کی۔ آپ فرماتے ہیں پیر مرید صدیق اکبر سن، پہلے یار پیارے حق جنا دے، ثانی حسنین ایزو ما فی الغار، یار تجا فاروق عمر سی، عدل کی تاج سے چھڑ کے اے شیطان رجیم لایا، پنجے اندر
پڑھ کے شب دار غنی سیتری جا میں جو قرآنی عثمان ذوالنین پیارا میں تر یوسف ثانی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوسرے یوسف تھے، بڑے خوبصورت تھے. چوتھا یار پیارا بائی خاصا دل دا جانی دلدل دا اسوار علی ہے حیدر شیر حقانی لحمو کا لحمی دمو کا دمی شان جنا دے آیا سخی بادر جک جنادر جس دا آلی پایا. آپ کا اسم گرامی یعنی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان. آپ کے جو ابا جان ہیں ان کا نام ہے عثمان اور آپ کا نام عبداللہ ہے. یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ابو بکر جو کنیت ہے وہ لوگوں کو یاد ہے، نام نہیں یاد. عبداللہ بن عثمان آپ کا اسم گرامی ہے، لیکن طور جاہلیت میں آپ کا نام تھا عبدالکعبہ. حضور نے فرمایا آپ کعبے کے بندے نہیں ہیں، خدا اللہ کے بندے ہیں. اس لیے حضور نے ان کا نام تبدیل فرمایا آج کے بعد آپ کا نام عبداللہ ہے. جب آپ اسلام لائے تو آپ کا نام عبداللہ ہے. آپ کے ابا جان حضرت عثمان ہیں. ان کی کنیت ابو قحافہ ہے. ابو قحافہ ان کی کنیت ہے اور آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر. آپ کے دو القاب ہیں، ایک ہے صدیق، دوسرا ہے عتیق. صدیق سچے اور دوسرا عتیق آزاد کردہ، جہنم سے آزاد کردہ یعنی جنتی. حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر آپ کی شان میں لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آتی کل امام المتقین اور بود قلب خاشع سلطان دین. یہ آپ صدیق بھی ہیں اور عتیق بھی ہیں اور متقیوں کے امام ہیں، اللہ سے ڈرنے والے اور بادشاہ ہیں. آپ ارشاد ربانی سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق صدق بہ اولئک هم المتقون. وہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈرنے والے ہیں. متقی کا معنی ہے گناہوں سے بچنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کے واقعے کی آپ نے تصدیق فرمائی، اس لیے آپ کا لقب صدیق ہے. اور دوسرا لقب حضور نے دیا عتیق، آزاد کردہ. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین چشمہ و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. یہ پر ایک روایت پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس پر ایک روایت ہے. فرمایا رآ ابو بکر و عمر فقال ھذان السمع والبصر. فرمایا دیکھو ابو بکر عمر یہ دونوں، ایک میری قوت سماعت ہے، ایک میری قوت بصارت ہے. ایک میرے کان ہیں اور ایک میری آنکھیں ہیں. حضور نے ان کو اتنا قرب نصیب فرمایا. فرمایا جیسے کان اور آنکھیں ضروری ہوتی ہیں، اسی لیے بکر عمر یہ دونوں میرے لیے ضروری ہیں. ان کو دیکھیں. اس کو آپ نے فرمایا، آپ فرمایا چشم گوش وزارت پہلا کوں سلام. چشم گوش وزارت پہلا کوں سلام. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزیران من اہل السماء وزیران من اہل الارض فاما وزیرا یا من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل فاما وزیر یا من اہل الارض فابو بکر و عمر.
ترمذی شریف کی یہ روایت میں نے پیش کی ہے، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں والوں میں سے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین میں ابو بکر و عمر ہے۔ یہ 2 میرے وزیر بھی ہیں اور 2 میرے مشیر بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر و عمر احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وهو آخذ بأیدیہما فقال نبعث یوم القیامہ۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبی میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق آپ کے ساتھ تھے، دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق تھے۔ آپ نے ان دونوں کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے، یعنی ایک ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کا پکڑا تھا وہ دائیں طرف تھے اور ایک طرف سے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا تھا وہ بائیں تھے۔ حضور نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ جب میں اٹھوں گا تو اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر کی زمین پھٹے گی اور میں اٹھوں گا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر اٹھیں گے۔ ابو بکر میرے دائیں ہوں گے، عمر فاروق ابھی بائیں ہوں گے، ابھی ان کے مزارات بنے نہیں ہیں۔ مزارات بننے سے پہلے کے واقعہ ہے۔ فرمایا ایک طرف سے ابو بکر اٹھیں گے اور دوسری طرف سے عمر فاروق اٹھیں گے کل قیامت کے دن۔ یہ حضور نے ان دونوں کا مرتبہ بتایا۔ آج دیکھ لیں حضور کی مزار اقدس میں حضور کے نبی کریم قبر کے انور صاحب میں قبریں ہیں۔ یہ سید نصیر الدین شاہ صاحب اتنا اچھا اس پر شعر لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نام لینے سے ابو بکر و عمر لب پر وہ بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ حضور نے ان کا پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا ہے انسانوں ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں جاؤ گے، کل کے قیامت کے دن اس مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ تفسیر بدری میں قاری ثناء اللہ پانی پتی مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس زمین کی مٹی سے پیدائش سے پہلے ہر انسان کا خمیر لیا جاتا ہے اسی زمین میں وہ دفن ہوگا۔ فرماتے ہیں حضور نبی کریم کا مٹی کا خمیر ریاض الجنت سے لیا گیا جو جنت کا ٹکڑا ہے، اور اسی جگہ کے قریب سے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کا خمیر بھی لیا گیا۔ یعنی وہ جو ریاض الجنت ہے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کا خمیر بھی اسی جگہ سے لیا گیا۔ آج یہ دونوں شہریں حضور کے ساتھ ہی دفن ہیں۔ کل قیامت دن حضور کے دائیں بائیں سے اٹھیں گی، ایک بغل میں صدیق اکبر ہوں گے، دوسرے بغل میں فاروق اعظم۔ پھر میں دوبارہ شعر پڑھتا ہوں، کوئی شعر جو پہلے پڑھا تھا دوبارہ پڑھتا ہوں۔ فرماتے نام لینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر وہ بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ کچھ روز کو جلن ہے کہ ان کے مزارات آپ حضور کے دائیں اور بائیں کیوں ہیں؟ جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے، تو ان دونوں شیخین کے بارگاہ میں بھی سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اب خصائص کبریٰ کی یہ روایت پیش کرتا ہوں۔ خصائص کبریٰ یہ لکھی ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور تبلیغ نصاب میں مولوی زکریا صاحب نے بھی لکھا ہے اس واقعہ کو، تو میں واقعہ بیان کرنے لگا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصال کے موقع پر صحابہ کو آپ نے ایک وصیت فرمائی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حاصل ہو کہ میری خواہش ہے کہ میری قبر حضور اکرم کے پہلو میں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وصال کے موقع پر
फरमाया उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछो, मैं चाहता हूँ कि मेरी कब्र हुजूर की कब्र के साथ हो। इसलिए जब उनसे पूछा और वजह क्या थी, फरमाया सारी ज़िंदगी गुजरी, मैंने हुजूर का बचपन का साथी हूँ, हुजूर के काबुलत का साथी, जवानी का साथी, बढ़ापे का साथी, कब्र के साथी और अशर के साथी। मैं हुजूर का मैंने बड़ा साथ दिया है, लिहाजा मैं चाहता हूँ हुजूर के कब्र के करीब भी मेरी कब्र की जाए। आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने इजाज़त फरमा दी मेरे अब्बा जान ने आपसे मैं इनकार नहीं कर सकती। इसलिए आपने फरमाया तली मुर्दा को कि आप अपने उन हाथों से गुस्ल दें जिन मुबारक हाथों से आपने मुझे गुस्ल दिया था। तो फरमाया कि जब मुझे गुस्ल दे चुको और मेरी नमाज जनाजा पढ़ चुको तो मेरी ताबूत हुजूर के सामने रख के अर्ज करना कि आपका गुलाम ये चाहता है कि आपकी कब्र के साथ कब्र हो। अगर इजाज़त फरमाते हैं जब हज़रत अली मुर्ज़ा ने हुजूर के बारगाह में निदा कही तो आवाज़ आई उदखुलुल हबीबा मा जंबिल हबीब, जल्दी करो मेरे हबीब को मेरे साथ कब्र उनकी करो। औसरुल हबीबा मा जंबिल हबीब, जल्दी करो मेरे हबीब को मुझसे मिलाओ। क्या जुम्मुल हबीबा मा जंबिल, 3 बातें हैं इनको मेरे साथ इनकी कब्र करो। तो माना ये है कि आपकी कब्र भी उनके साथ की गई है, हुजूर के साथ। आला हज़रत का शेर पढ़ने के बाद मैं बयान ख़त्म करता हूँ। फरमाते हैं महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज़ कुब्बा में, सब्ज़ गुंबद, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज़ कुब्बा में, पहलू में जलवा गाहे अती को उम्र की है। कि आपके दाएं और बाएं हज़रत बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी। लिहाजा आगे एक रवायत पहली मरतबा आपको सुनेंगे, आने वाले जुमा पर बयान करूँगा कि इसकी हकीकत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक ख्वाब है जो साहिब दलाइल-ए-खैरात ने दलाइल-ए-खैरात में लिखी है, वह अरबी में है, वो इंशाअल्लाह आने वाले जुमा पर पेश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे आपको आप मुख्तार सा किताब हाफ़िज़ मुजस्सम करते हैं।